بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک ہے، یعنی جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا اور آخرت پر ایمان لانا اور کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لانا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح سے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کو ماننا اور آپ کو آخری نبی ماننا یہ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں، احادیث مبارکہ میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ اور یہ عقیدہ جاننا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو بھی یہ عقیدہ بتائیں تاکہ ان کو کوئی گمراہ نہ کر سکے اور ان کو کوئی اسلام سے ہٹا نہ سکے، کیونکہ قادیانی حضرات یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق اور شریعت کے قانون کے مطابق مسلمان نہیں ہیں، تو یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور مسلمان کئی گمراہ ہو بھی جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ختم نبوت کے دلائل نہیں ہوتے، ان کی سوچ نہیں بنی ہوتی، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہم آپ کو ختم نبوت کے، عقیدہ ختم نبوت کے دلائل بتائیں گے۔ عقیدہ ختم نبوت جس کا تذکرہ عالم ارواح میں بھی ہوا، یعنی جب کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی گئی تھی بلکہ ارواح کو اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، تو اس وقت بھی عقیدہ ختم نبوت کا ذکر کیا گیا۔ اور اسی طرح عالم دنیا میں، یعنی دنیا کے اندر بھی عقیدہ ختم نبوت کو بیان کیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ میں اس وقت کہ جب حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے تو میں اس وقت بھی نبی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا تھا، اور انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، مجھے اللہ تعالیٰ کے نزدیک خاتم النبیین لکھ دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح عالم برزخ میں بھی عقیدہ ختم نبوت کا ذکر ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تفسیر در منصور، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قبر میں جب فرشتے مردے سے سوال کرتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، تیرا دین کون ہے، تیرا دین کیا ہے اور تیرے نبی کون سے ہیں، تو وہ کہتا ہے میرا رب وحدہ لا شریک ہے اور میرا دین اسلام ہے اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین، اور وہ نبیوں کو ختم کرنے والے، نبیوں میں سے آخری نبی ہیں۔ اسی طرح عالم آخرت میں بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ختم نبوت کا ذکر ہے، یعنی قیامت کا دن ہوگا، لوگ جو ہیں وہ قیامت کے دن کی سختی سے تنگ آ کر یہ کہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب شروع کیا جائے، اور پھر وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کریں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہیں گے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے شفاعت کے لیے عرض کریں گے کہ شفاعت کریں اور تاکہ حساب کتاب شروع ہو، تو وہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ میرے پاس آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول محمد آخری نبی، سفارش کیجئے، شفاعت کیجئے۔ اور اسی طرح حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں ہر دور میں، یعنی جب کائنات پیدا نہیں کی گئی تھی اس وقت سے لے کر جب کائنات ختم ہو جائے گی اور میدان محشر قائم ہو جائے گا، اس وقت تک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے دلائل ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو قرآن پاک سے دلائل آپ کے سامنے ذکر کیے جاتے ہیں۔ قرآن پاک کے اسلوب کو اگر ہم دیکھیں
تو قرآن پاک نے جہاں پر یہ کہا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ وہ لوگ جو ان پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کی گئی اور اس پر یعنی آپ کی ذات پر جو نازل کیا گیا، آپ کی طرف جو اتارا گیا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، کہ یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ تو یہاں پر قرآن پاک کا اسلوب بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اترنے والی وحی کا ذکر ہے، آپ سے پہلے کی جو کتابیں ہیں تورات، انجیل، زبور، ان کا ذکر ہے، جیسا کہ ہم صفت ایمان میں پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ یہاں پر کتابوں سے مراد 4 کتابیں ہیں، یعنی قرآن پاک، تورات، انجیل اور زبور، اور باقی جو صحیفے نازل ہوئے وہ۔ تو یہاں پر آپ کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلی جو ہے وہ سورت ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ، یعنی بقرہ کی جو ابتدائی آیت ہے کہ آپ سے پہلے والی کتابوں کا ذکر ہے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب کا ذکر ہے، آپ کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اور قرآن پاک یہ لازوال کتاب ہے، بے مثال کتاب ہے، قانون ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اگر آپ کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پر ذکر کیا جاتا، اشارتاً ہی ذکر کیا جاتا، یہاں تک کہ ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ آپ کے بعد بھی کسی کتاب کا یا کسی نبی کا ذکر کیا گیا ہو۔ اسی طرح دوسری آیت ہے سورۃ النساء کی، اس میں ہے لیکن الراسخون فی العلم منہم والمؤمنون یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے جو لوگ علم میں پکے ہیں، راسخون فی العلم منہم، تو وہ اور مومن ہیں، وہ اس کلام پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوئی اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، یعنی یہاں پر بھی آپ کے بعد کسی کتاب کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ الزمر کے اندر وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، کہ یہ جو وحی ہے آپ کی طرف اتاری گئی اور آپ سے پہلوں کی طرف اتاری گئی، یعنی آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِ، یہاں پر بھی ما انزل من قبل کا ذکر ہے، ما انزل من بعد کا ذکر نہیں ہے۔ اسی طرح كَذَلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، یہاں پر بھی آپ سے پہلے وحی کا ذکر ہے، آپ کے بعد کسی وحی کا ذکر نہیں ہے۔ اور اب میں آپ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عالم ارواح میں ذکر ہوا، یعنی جب کوئی کائنات کی چیز پیدا نہیں کی گئی تھی بلکہ ارواح تھی، یعنی تمام لوگوں کی ارواح تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے اور یہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ فرمایا یہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے عہد لیا کہ اگر میں تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، یعنی پیغمبری عطا کروں اور کتاب عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو اس کی تصدیق کرے، کہ قرآن پاک گزشتہ کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، جو تمہارے پاس ہے تو تم اس پر ضرور ایمان لاؤ گے اور تم اس کی مدد کرو گے۔ اور اسی طرح آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو، یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اقرار لے رہا ہے انبیاء علیہ السلام سے، اور میری طرف سے دی گئی یہ ذمہ داری اٹھاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر گواہ بن جاؤ، فاشہدوا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی بھی آ گئی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بھی گواہی دی کہ میں بھی تمہارے ساتھ گواہی دینے والوں میں شامل ہوں کہ جب اللہ کا نبی آئے تو تم اس پر ایمان بھی لانا اور اس کی تائید بھی کرنا اور اس کی نصرت بھی کرنا۔ اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری بھی سنائی، من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر
جب مسجد حرام سے من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله کہ جب مسجد اقصی پہنچے تو وہاں پر آپ نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کروائی۔ اب یہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو وہاں جمع کیا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، لیکن احادیث کے اندر، صحیح احادیث کے اندر یہ تذکرہ ملتا ہے کہ آپ نے تمام انبیاء کی امامت کروائی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ باقی انبیاء کا جو کلمہ ہے ان کی امت نے پڑھا، ہمارے نبی کا کلمہ امت نے بھی پڑھا اور نبیوں نے بھی پڑھا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، یعنی تم اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور باقی انبیاء جو تھے اپنی امت کے امام تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے بھی امام اور نبیوں کے بھی امام، اس لیے آپ صلی اللہ تعالی وسلم کا عالم ارواح میں اس طرح سے تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی آخری نبی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی یعنی گارے کے درمیان تھے۔ یہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، کنت نبیم و آدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی ابھی آدم علیہ السلام جو تھے وہ پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی ان میں روح نہیں ڈالی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کر دی تھی۔ اور جنت کے درختوں کے پتوں کے اوپر اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے۔ اللہ کے عرش کے اوپر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے ساتھ ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ اس وقت بھی تھا جب کائنات نہیں بنی تھی، اور یہ اب بھی ہے، اور قیامت تک اللہ کے ساتھ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، جہاں اللہ کا نام بلند ہوگا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بلند ہوگا۔ کتنی بڑی شان ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح خصائص الکبریٰ، اس کتاب کے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں کندھوں کے درمیان محمد الرسول اللہ اور آخری نبی لکھا ہوا تھا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتارا تو تنہائی کی وجہ سے ان کو وحشت ہوئی، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اذان پڑھی، اور اس میں کیا پڑھا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد پڑھا اشہد ان محمد الرسول اللہ اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا، کیونکہ وہ اللہ کو تو جانتے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ انبیاء کرام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جواب دیا۔ اور اسی طرح عالم برزخ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کے اندر جب مسلمان جو ہے وہ گواہی دے گا، فرشتے کو جواب دے گا، تو یہ بھی کہے گا، ساتھ اللہ کا بھی بتائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے گا کہ میرے جو رسول ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اور اسی طرح عالم آخرت میں اور عالم حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو ناظرین، ہم نے یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ انشاءاللہ جب درس ہوگا، سبق ہوگا، تو اس کے آخر میں سوالات بھی کیے جائیں گے، اور آپ کو بھی ہم کہیں گے کہ آپ نے کوئی سوال پوچھنا ہے تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو دیا جائے گا۔ تو ناظرین، اب اینڈ پہ ہیں کچھ سوالات۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ یہ صاف اس کا جواب ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو کچھ آپ نے حلال قرار دے دیا اس کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، جو آپ نے حرام قرار دے دیا اس کو کوئی حلال نہیں کر سکتا۔ آپ نے سود کو اور جوئے کو اور آپ نے خنزیر کو اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا تو اس کو کوئی بھی حلال نہیں کر سکتا، اور جن چیزوں کو آپ نے حلال قرار دیا ان کو کوئی حرام نہیں کر سکتا، یعنی شریعت آپ پر مکمل ہو گئی۔ اور دوسرا سوال ہے کہ عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سے 2 آیات کا ترجمہ لکھیں۔ یہ ہم نے آیات آپ کے سامنے پیش کر دی۔ نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت کب سے ہے؟ تو یہ اس وقت سے ہے کہ جب کائنات ابھی بنی بھی نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا کہ یعنی عالم ارواح کا بھی ذکر آپ کے سامنے آ گیا، حضرت آدم علیہ السلام کا بھی ذکر آ گیا کہ وہ بھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے کہ جب میں نبی بن چکا تھا۔ اور قبر میں کیا سوال و جواب ہوں گے؟ قبر میں سوال ہوگا من ربک من دینک و من نبیک، ٹھیک ہے، یہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا دین کیا ہے، اور آپ کا نبی کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا؟ یہ ہم نے پہلے ذکر کر دیا۔ اس کے بعد
کچھ ایسے سوالات ہیں جو ملٹیپل چوائس کویسچن کی شکل میں آتے ہیں، یعنی انتخابی سوالات ہیں. ایک سوال ہے، اس کے 4 جواب ہیں، 4 میں سے آپ نے ایک کا انتخاب کرنا ہے. تو یعنی یہ عنوان یہ ہے کہ یہ کس کا قول ہے؟ اے لوگو، نہ میرے بعد کوئی نبی ہوگا اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہوگی، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. 4 جواب ہیں، اللہ تعالیٰ، نمبر 2 حضرت آدم، نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس کا جواب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. دوسرا سوال ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت میں سے آپ کے آخری بیٹے ہیں؟ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت جبرائیل علیہ السلام. یعنی یہ بتانا یہ قول کس کا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو یہ کس کا قول ہوا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا قول ہوا. اور تیسرا آپ نے بتانا ہے کہ یہ کس کا قول ہے، میں بھی تمہارے ساتھ گواہی میں شامل ہوں. تو یہ کس نے کہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. اور چوتھا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم اجر عظیم عطا کریں گے. یہ کس نے کہا؟ یہ اللہ تعالیٰ فرما سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر عظیم کے مالک ہیں، وہی دے سکتے ہیں. نمبر 5 اور وہ آخرت پر مکمل یقین رکھتے ہیں، یہ بھی کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے. وَالَّذِينَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تو یہ سوال جو ابھی آپ کے سامنے آگے، اور اسی طرح سے جو انتخابی سوالات تھے وہ بھی آگے کچھ مزید بھی سوالات ہیں. تو ناظرین وہ تقریباً اس کا سارا جو خلاصہ ہے وہ ہمارے اس سبق میں آ چکا ہے. تو ناظرین آپ اس کو سنیں اور سمجھیں، اپنے بچوں کو سنائیں، اپنے گھر میں اس کو بتائیں، تاکہ یہ عقیدہ ختم نبوت ہمیں بچپن میں ہی مل جائے، تاکہ ہمیں کو گمراہ نہ کر سکے. یہ ناظرین یہ دراصل پوری دنیا میں ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے اس کو راسخ کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ عیسائیوں کے خلاف اتنی محنت نہیں کرتے، آپ یہودیوں کے خلاف اتنی محنت نہیں کرتے، ہندوؤں کے خلاف، سکھوں کے خلاف محنت نہیں کرتے، لیکن یہ قادیانیوں کے خلاف آپ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں اور عقیدہ ختم نبوت پر آپ بہت زیادہ سخت ہیں. تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ عیسائی کہیں بھی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، یہودی اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، سکھ ہندو اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، وہ جو ہیں وہی اعلان کرتے ہیں. تو جو قادیانی ہیں وہ ہیں غیر مسلم، کیونکہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، انہوں نے نیا نبی بنا لیا. تو اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. اس لیے گویا کہ ایک آدمی جو بکرے کا گوشت بیچ رہا ہے، بکرا ہی اس نے ذبح کیا ہے اور بکرے کا گوشت ہی بیچ رہا ہے. دوسرا آدمی جس نے خنزیر کا گوشت کیا ہے اور خنزیر ہی بیچ رہا ہے، تو اس پر تو کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے لکھا بھی یہی ہے کہ میں خنزیر بیچ رہا ہوں. لیکن جو آدمی گوشت اس کے پاس خنزیر کا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بکرے کا گوشت ہے، تو اس سے لوگ چونکہ دھوکہ کھا سکتے ہیں. اس لیے ایسے آدمی کے بارے میں بتانا اور لوگوں کو آگاہ کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ناظرین بہت بہت شکریہ، ہماری ویڈیوز کو دیکھیں، لائک کریں اور اس کو آگے شیئر کریں. جزاکم اللہ احسن الجزا.